محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی ہو کر سسرال آئی تو ایک کام والی جس نے چہرے کو ایک بہت بڑے گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا وہ میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا۔ میرا شوہر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دکھاؤ تو مجھے یہ لفافہ۔ اس نکرانی کی ہمت کیسے ہوئی کہ میری بیوی کو لفافہ دے؟ تم جیسے نیچ لوگ جو ہمارے پیسوں پہ پلتے ہو، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تم سے یہ لفافہ لیں گے؟ جاتے ہوئے نکرانی کان میں کہہ گئی تھی کہ لفافہ جلدی کھولنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ جیسے ہی لفافہ کھولا، شادی ہو کر سسرال آئی تو سب مجھے سلامی کے لفافے دینے لگے۔ تبھی ایک کام والی جس نے سرائی عورتوں کے جیسا لہنگا پہنا ہوا تھا اور چہرے کو ایک بہت بڑے گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا، وہ میرے قریب آئی اور پھر میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا۔ میرا شوہر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دکھاؤ تو مجھے یہ لفافہ۔ اس نکرانی کی ہمت کیسے ہوئی کہ میری بیوی کو لفافہ دے؟ تم جیسے نیچ لوگ جو ہمارے پیسوں پہ پلتے ہو، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تم سے یہ لفافہ لے لیں گے؟ پہلے وہ قرض تو چکاؤ جو تمہارے شوہر نے ہم سے لیا ہے۔ دفع ہو جاؤ، تم مجھے دوبارہ یہاں مت دکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اس نکرانی کی تذلیل کرنے لگے تھے۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا شاید بابا جان کے بعد میرا شوہر ایک اچھا انسان ہو جو مجھے اچھی زندگی دے سکے، لیکن اب یہ امید بھی اس کا رویہ دیکھ کر مر چکی تھی۔ نہ جانے ایک دم میں میرے شوہر احمد کو کیا ہوا کہ وہ اچھا ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ اس نے اپنے الفاظ واپس لیے اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ باقی یہ شادی میری رضامندی سے ہوئی ہے اور آج سے تم میری ذمہ داری ہو۔ کل سے ہم لوگ یونیورسٹی بھی اکٹھے جایا کریں گے۔ تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کی ساری باتیں مان لی اور پھر زندگی کی ایک نئی شروعات تو کر لی، لیکن ابھی تک مجھے اس لفافے کا تجسس تھا جو میرے شوہر نے اس عورت سے کھینچ کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اگلے کئی روز تک بہت سے فنکشن ہوتے رہے اور تھکن بھی تو سوار تھی۔ نہ میں کسی سے بات کر پائی، نہ کوئی میرے کمرے میں مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ البتہ وہ نکرانی مجھے دوبارہ نہیں دکھی۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے بازار لے چلیں، مجھے اپنی کچھ چیزیں لینی ہیں، کیونکہ ساری چیزیں تو بابا جان کے گھر رہ گئی ہیں۔ اور رخصتی کے وقت وہ ساری چیزیں اٹھانا بھول گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے بازار چلتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، کل چلیں گے۔ میں ان کی اس بات پر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے انتظار بالکل نہیں پسند تھا، اور میرے بابا جان بھی اس بات سے خوب واقف تھے کہ میں جو بات اپنے منہ سے نکالتی وہ فوراً پوری کر دیتے تھے۔ اگلے روز ہم لوگ بازار گئے تو میرے شوہر کو ان کا کوئی دوست دکھائی دیا، تو وہ ان سے باتیں کرنے لگے اور مجھے کہا، جو چیزیں چاہیے ہیں وہ لے لو، میں بل پے کر دوں گا۔ میں بھی آزادی ملنے پر جلدی سے دکان میں گھس گئی تھی تو وہاں مجھے بھی وہی نکرانی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو وہ لفافہ لازمی کھولنا اور پھر اپنے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے گھر چلی جانا۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ پہلے ہی میری ساس نے مجھے عجیب و غریب وسوسوں میں گرایا ہوا تھا۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ ابا جان نے مجھے کئی بار بلایا تھا، لیکن میں جا ہی نہ سکی، کیونکہ میرے شوہر اور میری ساس مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ابا جان بیمار تھے اور انہیں بیٹی سے ملنے خود اس کے سسرال آنا پڑا۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، لیکن میں نے کچھ بھی تاثر نہیں دیا۔ میرے شوہر کو قریب آتا دیکھ وہ نکرانی جلدی سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میری شاپنگ سے توجہ ہٹ چکی تھی اور میں بار بار اس عورت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی سے چیزیں لو، رات ہو رہی ہے۔ رات کو یہاں سے نکلنا خطرے سے خالی بالکل نہیں ہے۔ علاقے میں ہمارے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر اتنی رات کو انہوں نے ہمیں اکیلے دیکھا تو وہ ضرور ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں ڈر گئی اور انہیں کہنے لگی کہ بس گھر چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم پھر کبھی آ جائیں گے۔ وہ کہنے لگے، نہیں، اب تو آ چکے ہیں، اب ہم ساری چیزیں لے کر ہی جائیں گے۔ زور زبردستی انہوں نے سارا سامان مجھ سے خریدوا لیا اور پھر ہم لوگ گھر لوٹ آئے تھے۔ یہاں آ کر مجھے اسی بات کی فکر تھی کہ میں کیسے لفافہ حاصل کروں، کیونکہ لفافہ تو میرے شوہر کی لاکر میں پڑا ہوا تھا اور اس نے ابھی تک نہ تو مجھے اس کا پاسورڈ بتایا تھا اور نہ ہی مجھے وہ چابی دینے کے حق میں تھا۔ میں چاہتی تھی
کہ کسی طرح وہ لاکر کھلوایا جائے اور اس سے وہ لفافہ میں نکالوں۔ تبھی میری ساس کچھ زیورات لے کر آئی جو نہایت مہنگے ترین تھے۔ وہ کہنے لگی، آج سے یہ سب تمہارے ہوئے، تم انہیں پہنا کرو۔ ویسے بھی تو میں نے تمہیں یہ شادی میں گفٹ دینے کے لیے لے کر رکھے ہوئے تھے تاکہ تم بارات والے دن اپنے لہنگے کے ساتھ پہن سکو، لیکن کیونکہ شادی سادگی سے ہوئی ہے اور یہ سب زیورات میں تمہیں دے نہیں پائی تو میں اب تمہیں دینے آئی ہوں۔ بیٹی، تمہیں انہیں سنبھال کر رکھنا ہے۔ انہوں نے اتنے اچھے سے میرے سے بات چیت کی کہ مجھے لگا جیسے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہیں اور پھر چلی گئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگے، یہ لاکر کی چابی جا کر اس میں رکھ دو اور پھر چابی مجھے واپس لا کر دینا۔ میری تو یہ باتیں سن کر باچھ ہی کھل گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور پھر لاکر میں وہ سارے زیورات رکھ کے فوراً سے پہلے وہ لفافہ نکال کر ایک طرف کیا اور اپنے شوہر کو چابی دے دی۔ وہ اپنے کسی پیپر کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے میرے اوپر زیادہ غور و فکر نہیں کیا۔ ابھی میں نے وہ لفافہ کھولا ہی تھا جب میرا شوہر مجھے بلانے لگا۔ میں نے جلدی سے واش روم میں وہ لفافہ چھپایا اور پھر باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا لاؤ۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور چائے کا ایک کپ بنا کر ان کو دے دیا تھا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ مصروفیت میں مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے وہ لفافہ کھولنا تھا، یہاں تک کہ میری نند کی شادی آ گئی۔ میں یونیورسٹی تک بھی نہ جا سکی تھی اور نند کی شادی میں مصروف ہو گئی۔ نند کی شادی ہوئی تو اگلے روز ہمارا ولیمہ طے پا گیا۔ میرے ذہن میں سے لفافے والی بات ہی نکل چکی تھی۔ ولیمے کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ جب میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میں حیران و پریشان تھی کہ جو شادی سے پہلے میرے ساتھ اتنی اچھی بن رہی تھی، آخر اچانک ان کو ہوا کیا ہے؟ وہ ہر وقت مجھ سے بہت نفرت سے پیش آتی اور میرے کیے ہوئے کاموں میں غلطیاں نکالتی۔ مجھے ان پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن اب میرا یہی گھر تھا اور مجھے اس گھر کے لوگوں سے بنا کر رکھنی تھی، تو میں چپ سادھ لیتی۔ وہ مجھے ہرگز میکے نہیں جانے دیتی۔ اکثر بابا جان ہی مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ وہ بھی شکایت کرتے کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتی ہو۔ میں انہیں کیا کہتی کہ فاخرہ آنٹی مجھے آنے نہیں دیتی تو ان کی نظر میں میرے سسرال کی بھلا کیا عزت رہ جاتی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ساس کا رویہ بدلا تو مجھے یاد آیا، میں نے تو وہ لفافہ کھولنا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میری ساس نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ میرے بابا مجھے لینے ہوئے آئے تھے۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنے بیگ میں وہ لفافہ ڈالا اور پھر بابا جان کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ یہاں آ کر میں نے اپنا کمرہ لاک کیا اور پھر وہ لفافہ کھول کر دیکھنے لگی تھی، لیکن لفافے میں جو چیزیں موجود تھیں ان کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، کیونکہ اس لفافے میں تو میری عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ میں اپنے بابا جان کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک روز بابا جان نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر اچانک بولے کہ تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زبیدہ بوا کے ساتھ مل کر ان کے لیے ایک زبردست قسم کا لنچ تیار کرو اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس گھر میں ہر حال میں تمہارا رشتہ ہو جائے۔ یہ میرے جاننے والے تو نہیں ہیں، البتہ زبیدہ بوا ان سے اچھی طرح واقف ہیں، تو میری تم سے یہ التجا ہے کہ ہر حال میں ان سے اچھے سے پیش آنا۔ وہ جو ہدایات مجھے دے رہے تھے میں اچھے سے انہیں سن اور سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر بوا زبیدہ کے کمرے میں جانے لگی تھی تاکہ ان کو بھی یہ اطلاع دے سکوں کہ ابا جان نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ کھانا بنانے کے وقت بھی میں زبیدہ بوا کا ہاتھ بٹاؤں اور ہر چیز میں اپنا حصہ ڈالوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا تو دیا تھا، لیکن کل میرا پیپر تھا اور آج ابا جان مجھے سارا دن کچن میں کھڑا کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اپنے بابا کے سامنے کچھ بول نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے بوا زبیدہ کا ہی سہارا تھا کہ وہ میری مدد کریں گی۔ میرے ابا جان ایسے غصے والے ہرگز نہیں تھے، نہ ہی وہ عورتوں سے اس طرح کا سلوک کرنا پسند کرتے تھے۔ وہ تو بہت اچھے نرم دل انسان تھے، لیکن ایک حادثے نے ہماری زندگی بدل ڈالی تھی۔ میری ماں خود اپنی مرضی سے میرے باپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے نکل گئی تھی۔ تب میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی جب ایک روز میری ماں کا خط میرے باپ کے ہاتھ لگا۔ وہ پچھلے
کئی دنوں سے لاپتہ تھیں۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے اور مسلسل ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ابا جان نے تو پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی کروا دی تھی، لیکن سب بے سود۔ ان کا اور ہمارا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ وہ فوت ہو جاتی تو ہمیں صبر آ جاتا، لیکن جو لوگ کھو جائیں ان پر صبر نہیں آتا۔ جب تک اماں جان کا ہمیں خط موصول نہیں ہوا تب تک ہم دونوں یہی سوچ رہے تھے، غم سے نڈھال تھے۔ تب زبیدہ بوا ہی ہمیں سنبھال رہی تھی۔ ان کو بھی بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ جدا نہیں رہی تھی۔ بوا زبیدہ اور اماں کا 15 سالوں کا ساتھ تھا۔ وہ خود بھی اماں کو لے کے پریشان تھی، لیکن جس دن اماں جان کا وہ خط ہمیں ملا اس دن ہم تینوں میں میری ماں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ بوا زبیدہ نے بابا جان کے کہنے پر گھر میں موجود ساری تصویریں ہٹوا ڈالی تھیں، یہاں تک کہ مجھ پر بھی سختی کی گئی تھی۔ میں نہ تو ماں کا ذکر کروں اور نہ ہی ان کے بارے میں پوچھوں۔ مجھے نہیں معلوم آخر اس خط میں کیا تھا، اور میرا باپ جو میری ماں سے محبت کا دعوے دار تھا، آخر اس نے یہ حکم نامہ کیوں جاری کر دیا تھا کہ آج کے بعد اس عورت کا اس گھر میں ذکر بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں نے خود انہیں تنہائی میں کئی بار ماں کی تصویر سے نہ صرف باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، بلکہ اس تصویر کو گلے لگائے وہ گھنٹوں رویا کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جو انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ مجھ سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جب ماں ہمارے پاس ہوتی تھی تب ابا جان مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے اور ہر زمانے کی اونچ نیچ مجھے ہی سمجھایا کرتے تھے۔ میری اپنی ماں سے اتنی نہیں بنتی تھی جتنی میرے بابا جان سے بنتی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی کم اور دوست زیادہ تھے۔ ماما کے جانے کے بعد ہم دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ میں سارا دن پڑھائی میں مصروف رہتی اور ابا جان آفس کے کام سنبھالتے رہتے تھے۔ یعنی اب ویسے شام کی چائے ہم اکٹھی نہیں پیا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کے وقت میں ہوتی تھی تو ابا جان نہیں ہوتے تھے، اور صبح ناشتے کے وقت اگر بابا جان ہوتے تو میں ابھی تک سو رہی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے شام میں اکیڈمی جانا ہوتا تھا تو صبح تک میں سوتی رہتی تھی۔ ساری رات مجھے پڑھنا ہوتا تھا۔ میں نے حال ہی میں انٹر کیا ہوا تھا۔ میں ہرگز اس شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن جب سے ابا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو میری فکر ستانے لگ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ نہ میرے ننیان والے تھے نہ ددیال والے۔ میں کئی بار ماں بابا سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے کہ وہ اس شادی کے خلاف تھے، اس لیے وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے بات بھلا کیوں کریں؟ یہی وجہ تھی کہ میں نے زندگی کی 18 بہاریں دیکھ لی تھی اور ابھی تک اپنے نہ ننیال والوں سے ملی تھی اور نہ ہی ددیال والوں سے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے نصیب پر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کیسا نصیب پایا ہے۔ میرے پاس رشتوں کی اتنی کمی تھی کہ اس میں بھی قحط تب پڑ گیا جب میری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اکثر خود کو بدنصیب تصور کرتی تھی۔ میری دوست ثانیہ مجھے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، لیکن میں آج کل دنیا سے مایوس ہو چکی تھی اور کسی سے بھی بات کرنا بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ دوست کہیں پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ اب میرے ساتھ میرا صرف مستقبل کھڑا تھا، جس کی میرے بابا جان کو بہت فکر تھی۔ وہ اکثر مجھے اس بات پر لیکچر دیا کرتے تھے کہ تم نے زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، کسی پہ انحصار نہیں کرنا ہے۔ مردوں کے اس دنیا میں تمہیں بغیر کسی پر انحصار کیے زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ یہ لوگ تمہارے اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں گے۔ میں ان کی باتیں غور سے سنتی۔ کبھی کبھی ان کی باتیں مجھے بڑی عجیب لگا کرتی، لیکن اکثر میں ان کی باتیں نظر انداز کر دیتی کیونکہ وہ میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں زبیدہ بوا کے کمرے میں گئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی تو میں نے ان کے قریب گئی اور انہیں اٹھانے لگی تھی۔ جب میری 2-3 بار آواز دینے کے باوجود وہ نہ اٹھیں تو میں گھبرا گئی تھی اور انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں کھوئی پڑی تھی مجھے اس طرح سے جگاتا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کو زندہ اور سلامت دیکھ کر میرے وجود میں تو سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں آگے بڑھی اور روتے ہوئے بوا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر اپنے اندر بھینس چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بھائی نے مجھ سے شادی کی بات کر لی ہے اور میں اس وجہ سے بہت زیادہ اداس ہوں۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، دیکھنا تمہارا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ تمہاری ساس تمہیں ماؤں والا پیار دے گی جو تم کھو چکی ہو۔
ابھی انہوں نے یہ بات کی تھی جب غصے سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں ان سے دور ہوئی اور زور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان سے پوچھنے لگی، بھوا آج لنچ میں کیا کیا بننے والا ہے؟ وہ اس طرح ماں کے ذکر کو نظر انداز کرتا دیکھ کر خود کو سنبھال چکی تھی اور کہنے لگی، چلو پھر کچن میں چلتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پاؤں میں چپل اڑیسی اور پھر میرے ساتھ چلنے لگی۔ گھر میں اور بھی 2 ملازم تھے، لیکن جب بھی مجھے کوئی کام پڑتا تو میں بوا زبیدہ کو ہی آوازیں دیا کرتی تھی۔ گھر میں اس بات سے سبھی لوگ واقف تھے، میرے سارے کام بوا اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں اور مجھے ایسے ہی اچھا لگتا تھا۔ کچن میں لنچ بناتے ہوئے مجھے کئی بار میرا ہاتھ جلا تھا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے زخم تھے جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتے تھے۔ ابھی ہم لوگ لنچ بنا رہے تھے جب بابا جان ہڑبڑائے ہوئے آئے اور کہنے لگے، وہ لوگ آ چکے ہیں، تم لوگوں نے ابھی تک لنچ صحیح سے نہیں بنایا۔ میں انہیں کہنے لگی، بابا جان فکر مت کریں، بس اب چائے رہتی ہے جو ہم کھانے کے بعد بنائیں گے۔ بابا جان خوش ہو گئے تھے اور پھر بہت عرصے بعد انہوں نے پہلی بار میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور پھر وہ دوسری طرف منہ کر کے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کو اس طرح افسردہ دیکھ کر میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بوا نے ہم دونوں کو اس طرح اداس دیکھا تو وہ میری ہمت بندھاتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، میں یہ سارا کھانا ٹیبل پر لگوا دوں، تم جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کپڑے پہلے ہی نکال کر رکھے تھے، میک اپ کا اتنا زیادہ مجھے شوق نہیں تھا، اس لیے منہ دھو کر میں نے وہ کپڑے پہن لیے اور پھر جب بوا نے بلایا تو میں باہر آ کر ان مہمانوں سے ملنے لگی تھی۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، بھائی صاحب آپ کی بیوی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تبھی میرے بابا جان نے کہا کہ وہ مر چکی ہے، پچھلے سال ہی ان کی ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر بابا جان سیریس ہو کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ میں بے یقینی سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ الفاظ میرے بابا جان کے ہیں اور وہ بھی میرے ماں کے بارے میں۔ میں تو 1-2 بار تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہے، کیونکہ میرے بابا جان ایسا بول ہی نہیں سکتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ عورت اور زیادہ میرے قریب ہوئی اور میرے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، بے شک تمہاری ایک ماں چلی گئی ہے، لیکن تمہاری دوسری ماں تو زندہ ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس عورت نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ فاخرہ آنٹی تھی، یعنی کہ میری ساس۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب چائے میرے پاؤں پر گر گئی اور میں نے زور سے چیخ مار دی۔ میری چیخ سن کر سارے مہمان کچن میں آ چکے تھے، جن میں سیر فہرست میرے بابا جان اور وہ لڑکا تھا جو میرا رشتہ لے کر آیا ہوا تھا۔ میں نے تو ابھی تک اس کو ایک آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ مجھے تکلیف میں سسکیاں لے لے کر روتے ہوئے دیکھا تو میرے قریب ہوا اور میرے پاؤں پر بینڈیج کرنے لگا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے یاد آ گیا، بالکل یہ وہی لڑکا ہے جس کا میری دوستیں کہتی رہتی تھیں کہ یہ تمہیں یونیورسٹی میں گھورتا رہتا ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا اور یہ لڑکا بھی وہیں پر پڑھتا تھا۔ میری دوستوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک تو تمہیں گھورتا رہتا ہے اور دوسرا جب بھی تم کہیں جاتی ہو یہ اکثر وہیں پایا جاتا ہے، یعنی یہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کو اس طرح خود کے قریب دیکھ کر میں حیرت سے اس کو گھورنے لگ گئی تھی۔ تبھی بابا جان نے ہلکا سا کھنگار بھرا اور پھر میرے قریب آئے اور مجھے کھڑا ہونے میں مدد کی۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی فاخرہ آنٹی کہنے لگی، حسیب بھائی تو ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ میرے بابا جان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بوا زبیدہ نے جلدی سے فریج سے مٹھائی نکالی اور پھر سب کا منہ میٹھا کرنے لگی۔ آنسو اور مسکراہٹ دونوں مل کر میرے چہرے کو ایک عجیب سا تاثر دے رہے تھے۔ طے پایا کہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو نکاح اور پھر 16 سے شادی کے تمام فنکشن شروع ہو جائیں گے۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی کیونکہ فاخرہ آنٹی کے یہ پہلے بیٹے کی شادی ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، ان کا تعلق ایک نواب خاندان سے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ اتنے امیر لوگ ہمارے گھر میں ہی کیوں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً دال میں کچھ تو کالا ہے۔ مجھے بار بار عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں قید ہونے جا رہی ہوں، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا کیونکہ ابا جان
اور بوا زبیدہ شادی سے بہت زیادہ خوش تھیں، اور اب میں ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ غم سہے تھے، میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے ایک بار پھر وہ ایک ایسی زندگی جئیں جن نے ان کی کبھی بھی خواہش نہیں کی۔ ایک روز بوا زبیدہ ایسی سوئی کہ پھر اٹھ ہی نہ سکیں۔ شادی والے دن گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ شادی میں صرف 2 دن پڑے تھے اور پرسوں نکاح تھا۔ عجیب سی اداسی اور مایوسی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ہم شادی سادگی سے کر لیں گے اور پھر ولیمہ کچھ مہینوں کے بعد کر لیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی نکاح کر کے رخصتی کر دیجیے۔ ابا جان خود بھی بوا زبیدہ کے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے، اور وہ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ آرام سے رہیں۔ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بوا زبیدہ کو فوت ہوئے 5 دن ہی ہوئے تھے جب میرا نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی۔ اتنی سادگی سے رخصتی کی گئی کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ شادی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی پسند کا آف وائٹ لہنگا پہنا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا سب لوگ میرے حسن کو سراہ رہے ہیں، وہ بھی تو سراہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شادی کی رات وہ میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آج سے یہ کمرہ تمہارا، میں گیسٹ روم میں جا کر سو جایا کروں گا۔ یہ شادی میں نے اپنے والدین کی مرضی سے کی ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو میں شدر رہ گئی تھی، مگر جیسے ہی اس نکرانی نے لفافہ دیا میرا شوہر بھڑک گیا۔ جب لفافہ میرے ہاتھ لگا تو اس لفافے میں میرے ماں باپ کا نکاح نامہ، ان کی شادی کی تصویریں تھیں۔ اماں اور بابا دونوں کا شناختی کارڈ کی کاپی اور بے فارم تھے، لیکن ان سب میں قابل غور تصویریں وہ تھیں جن میں میرا شوہر دولہا بنا ہوا اور گھونگھٹ میں کوئی دلہن موجود تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں؟ اس بات نے مجھے اتنا زیادہ صدمہ دیا کہ میں 1-2 گھنٹے تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ تبھی میں نے وہ لفافہ کھنگالا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں ایک خط بھی موجود تھا۔ میں نے جلدی سے اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ خط کسی اور نے نہیں بلکہ میری ماں نے لکھا تھا۔ میں سمینہ شیرازی، میں نے گھر والوں کے خلاف جا کر بھاگ کر الیاس احمد سے شادی کی تھی۔ گھر والوں کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ میرے بھائی میری جان کے دشمن تھے۔ میرے باپ نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد میرے نام کر رکھی تھی۔ بھائی ہاتھ ملتے رہ گئے تھے کہ آخر ان کی ساری جائیداد میرے پاس چلی جائے گی۔ وہ کتوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک روز میں انہیں مل گئی، پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں دی، اور اگر میں ان کے ساتھ نہیں گئی تو وہ میری بیٹی اور شوہر دونوں کو مار ڈالیں گے۔ زور زبردستی انہوں نے مجھ سے طلاق نامے پر دستخط کروائے، اور پھر 1-2 روز کے بعد انہوں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر میری شادی اپنے ایک ملازم سے کروا دی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ جیسے میں نے ان کی عزت خراب کی تھی، وہ ویسے ہی مجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جس ملازم سے میری شادی کروائی وہ شوگر کا مریض تھا، زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکا اور پھر مر گیا تھا۔ پہلے میں طلاق یافتہ ہوئی اور پھر بیوہ۔ میرے دوسرے شوہر نے میرے بھائیوں سے کچھ قرض لے کر رکھا تھا، اس کے بدلے وہ لوگ مجھے پریشان کرنے لگے اور پھر بطور ملازم مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تاکہ وہ اپنا قرض مجھ سے وصول کر سکیں۔ بھائیوں کی یہ عتاب برداشت تو کر سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اپنی جتنی بھی جائیداد اپنی بیٹی کے نام کی ہے وہ اسے اتروانا چاہتے ہیں، اس لیے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کروائی ہے۔ جیسے ہی تم 25 سال کی ہو جاؤ گی وہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے باپ کے گھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تمہاری حفاظت کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں، یہ نسلوں تک دشمنیاں نبھاتے ہیں، چاہے انہیں اپنے وارث ہی کیوں نہ قربان کرنے پڑ جائیں، لیکن یہ دشمنی ہرگز نہیں چھوڑتے ہیں۔ میری بیٹی، اگر تم یہ لفافہ کھول رہی ہو تو میری ایک بات یاد رکھنا، جتنا ہو سکے ان لوگوں سے دور رہو، یہ صرف تمہاری جائیداد سے پیار کرتے ہیں۔ وہ جائیداد جو میں نے تمہارے نام لکھ دی تھی، صد شکر کہ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر آدھی جائیداد تمہارے نام کر رکھی تھی، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں در بدر کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ باقی تفصیلات میں تم سے مل کر
تمہیں بتاؤں گی۔ فی الحال اتنا کرو کہ فوراً سے پہلے اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں مارنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو میرے ہاتھ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئے تھے۔ تبھی ہمارے گیٹ پر کسی گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ میں نے اس مکروہ چہرے والے انسان سے ہرگز بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ مجھے تو اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بھاگی اور اپنے باپ کے کمرے میں جا پہنچی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو میرے بابا جان جو صحیح سلامت تھے، ان کو دیکھ کر میں اپنے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی، رونے لگی۔ میرا شوہر یہ آوازیں سن کر جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور پھر آ کر بابا جان کی نبض چیک کرنے لگا، کیونکہ وہ مجھے بابا جان کے پاس بیٹھے روتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ بابا جان کے گل خانے کی رسم تک میرے سسرال والے بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ چوتھے روز میرے شوہر نے میری کلائی پکڑی اور کہنے لگا، چلو اب گھر، اب سے تمہارا میکے کے نام پر جو تمہارے والد زندہ تھے وہ بھی نہیں رہے، اب تمہارا یہاں رہنا بنتا بھی نہیں، تو تم اب ہمارے ساتھ چلو۔ میں انہیں کہنے لگی، میں آپ لوگوں کی حقیقت سے واقف ہو چکی ہوں، ہرگز آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، چاہے آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، مجھ سے آپ یہ بات نہیں منوا سکتے ہیں۔ میں پولیس کو بھی اطلاع کر ڈالوں گی اور پھر آپ لوگوں کا ٹھکانہ جیل ہوگی، خاص طور پر شیراز ماموں آپ کو تو میں پھانسی کے پھندے پر لٹکوا کر ہی دم لوں گی۔ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگنے لگی۔ جب میری ساس نے میرے شوہر کو اشارہ کیا، اس نے میرے منہ پر کوئی کپڑا رکھا اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور جب آنکھ کھلی تو میں کسی تہہ خانے میں تھی جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میرا وہ شوہر جو مجھ سے محبت جتاتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ تقریباً 2 دن جو اذیت بھرے میں نے اس تہہ خانے میں گزارے تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک ایسا تہہ خانہ جہاں روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور جہاں آپ چیخیں چلائیں بھی صحیح تو باہر تک آواز تک نہ جائے۔ 2 دن میں نے تہہ خانے میں گزارے۔ 30 دن اچانک دروازہ کھلا اور روشنی کا ایک سمندر میری طرف ابھرا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ دیا تو سامنے کوئی اور نہیں، وہی گھونگھٹ والی عورت کھڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ وہی میری ماں ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اس عورت کے گلے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں کئی منٹوں تک ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے رہے تھے۔ تبھی میری ماں کہنے لگی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں اپنی ماں کی تقلید کرتے ہوئے تہہ خانے سے نکلنے لگی۔ تبھی تہہ خانے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ ہم دونوں ڈر گئے تھے اور ایک دیوار کے ساتھ چھپ سے گئے۔ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ وہ تہہ خانے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، ابیرہ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے والدین کے مجبور کرنے پر کیا ہے، ورنہ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اور پھپھو کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جاؤں گا۔ میں جلد ہی تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ رات کے 9 بجے تیار رہنا۔ ہم لوگ یہ گاؤں، یہ شہر، یہ ملک سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے جہاں ان لوگوں کا ہم لوگوں پر سایہ بھی نہ پڑے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جانے لگے۔ جب میں باہر نکلی اور کہنے لگی، احمد رکو، میں یہاں ہوں، وہ اس طرح سے مجھے باہر دیکھ کر حیران ہوا، لیکن جب میرے پیچھے میری ماں کو دیکھا تو میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، آپ دونوں تہہ خانے میں رہیں، میں رات کو آپ لوگوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ میرا یقین کیجیے، رات کو ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، کہیں بھی ایسی جگہ جہاں یہ ظالم لوگ ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ مجھے پتہ ہے یہ لوگ تمہیں مار کر ہی دم لیں گے اور میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں مطمئن سی ہو گئی تھی اور روتے ہوئے جلدی سے تہہ خانے کے اندر چلی گئی۔ وہ باہر سے کنڈی دے کر جا چکے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ ہم دونوں کو لینے آ گئے تھے اور پھر ہم یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے جہاں ہمیں 1 ہفتہ رہنا پڑا، اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی آ کر رہنے لگے تھے۔ تب مجھے پتہ چلا اس لفافے میں باقی 2 تصویریں تھیں جن میں میرا شوہر دولہا اور کوئی لڑکی دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ
میرے شوہر کی پہلی منکوہہ تھی جو میرے سسر کے دشمنوں کے ہاتھوں مار دی گئی تھی۔ دبئی میں میرے شوہر کے ایک دوست رہتے تھے جن کا کاروبار یہاں پھیلا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے وہاں سرمایہ لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی کی شروعات کی۔ میری ماں میرے باپ کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں ہی تھی جو انہیں تسلیاں دیا کرتی تھی۔ ایک روز میری ماں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئی۔ تب تک میں بھی ماں کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ ہماری زندگی اتنی بہترین ہو چکی تھی، میں تو جتنا خدا کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ مجھے ایک ایسا شوہر عطا کیا جسے میں اپنے سے زیادہ میری فکر ہے، جو میری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔